اللہ ہمیں چربی کھلاتا ہے جانور کی, ہم کوکنگ آئل کھاتے ہیں, اس کے فیٹ کو ہاتھ نہیں لگاتے. تو اللہ تو کہہ رہا ہے یہ گوشت جو میں نے پیدا کیا اسی میں پکانے کے لیے جانور کے اندر چربی بھی رکھی ہے, اس چربی کو ڈاکٹروں نے پھینکوا دیا ہم سے اور کوکنگ آئل کے ڈبوں میں ہمیں لگا دیا ہے, لہذا کوئی ڈبے جیسا بن رہا ہے, کوئی برگر جیسا بن رہا ہے. تو وہ کھایا کریں جو جانور کے اندر چربی ہے, وہ فائدہ مند چیز ہے. بچوں کو بھی اسی کا, یہ جو بچے چیچی کر کے چربی تھوک رہے ہوتے ہیں نا, یہ پٹھانوں کے بچوں کو دیکھو چربی کھا کے ایک پٹھان بنتے ہیں وہ بڑے ہو کر, حقیقت ہے یہ, میں نے تو دیکھا ہے گاؤں کے بچوں کو چربی کھا رہے ہوئے سب مضبوط ہو جاتے ہیں. یہ میڈیکل سائنس جو ابھی جدید تحقیق ہے وہ آپ کو چربی کھانے کا مشورہ دے رہی ہے, کوکنگ آئل سے آپ کی جان چھڑا رہی ہے. تو نیچرل چیزوں پہ آ جاؤ. خیر, تو اللہ ہم دعا مانگتے ہیں, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں برگر کھلایا. آپ کھلائی برگر رہا ہے تو کیا کریں, جس نے ہمیں وسقانا, جس نے ہمیں پیپسی پلائی. نبی تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اونٹ کا گوشت اور چربی کھلائی اس اللہ نے ہمیں. بکری کا دستہ کھایا کرتے تھے آپ, بکری کا شانہ, بکرے کا گوشت آپ کھایا کرتے تھے, اور وہ بھی کوکنگ آئل میں پکا کے نہیں, چربی میں پکا کے. مجھے ایک حدیث سننے میں بڑا مزہ آیا, بس وہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. جب بھوک لگ رہی ہوتی ہے نا تو وہ والی حدیثیں سننے میں مزہ آتا ہے جن میں کھانے پینے کا تذکرہ ہو. ہم جب حج میں تھے اس سال, تو آپ کو پتہ ہے حج بڑا ٹف ہوتا ہے. 5 دن جو حج کے ہیں نا, وہ کتنا ہی وی آئی پی حج ہو, وہ 5 دن بڑے ہی ٹف ہوتے ہیں. تو جو بقرعید کا دن تھا نا 10 ذی الحجہ, اس دن بڑی شدید بھوک لگ رہی تھی, پیدل چل چل کے ماتھے ہو گئے تھے. اس میں رمی بھی کرنی ہے, منا سے پیدل چل کے آنا ہے, ادھر سے مزدلفہ سے, بڑی حالت خراب ہو گئی تھی نا. تو ایک عالم تھے ہمارے ساتھ سفر میں, انہوں نے فوراً حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ, وہ معلم بھی تھے, وہ حدیث, میں بھی بیان میں بیٹھا ہوا تھا, وہ حدیث سنا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایام نہر تھا, رمی سے فارغ ہوئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس ھذا یوم النہر, الیس ھذا یوم النہر, کیا یہ یوم نہر نہیں ہے, قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا ضرور. آپ نے اونٹ نہر کی, 100 اونٹ نہر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, 60 اپنے ہاتھوں سے اور باقی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان 100 کے 100 اونٹ میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت لے کے آپ کے لیے شوربہ بنایا گیا. کوکنگ آئل اس میں, بولو, اسی کا فیٹ, اسی کی چربی میں اس کو بوائل کیا گیا, اور وہ شوربہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں بقرعید والے دن پیا ہے. میں سوچ رہا تھا کتنا مزہ آیا ہوگا یار, ہے بھائی, اور کتنی طاقت آئی ہوگی باڈی کے اندر. تازہ گوشت قربانی کا, آپ ذرا ٹرائی کر کے تو دیکھیں, اپنے خرچے پہ ایک دفعہ آپ ٹرائی کریں, سمجھ رہے ہیں, بہت مزہ آئے گا. بھوک کے وقت آپ یہ پئیں, پیٹ خراب نہیں ہوگا, جزو بدن بنے گا. دیسی اور آرگینک غذاؤں سے بہت فائدہ ہوتا ہے. تو میں سوچ رہا تھا یار اتنا مزہ, مجھے دل چل رہا تھا یار میں بھی کہیں سے کہیں بکرا شکرا کاٹ کے یا کوئی بھی چیز کاٹ کے اس کا شوربہ بنا کے پیوں میں. ہم کیا کرتے ہیں, آئل ڈال کے بیڑا غرق کر دیتے ہیں. خیر, تو یہ حدیث سننے میں بڑا مزہ آ رہا تھا اس وقت نا, اور کیسے نبی کی زندگی کیسی نیچرل, اور اس دور میں سب کی ایسی نیچرل زندگی ہوتی ہے. اب کیسی مصنوعی چیزوں میں ہم لگ گئے ہیں. برگر کھاتے ہیں, پھر قضائے حاجت ہی نہیں ہو رہی ہوتی, پھر قبض کی دوا کھا رہے ہوتے ہیں. وہ برگر بھی تو برگر ہے نا, وہ آتے ہماری اللہ نے برگر کے حساب سے, پراٹھا پھر بھی ہضم ہو جائے گا, سمجھ لو. پراٹھوں کے خلاف لوگ تقریریں کرتے ہیں, اور جو برگر جو اس سے بڑی خطرناک چیز ہے اس کے خلاف نہیں ہے. خیر, آپ کھائیں برگر, جو مرضی کھانا کھائیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ, کیا عرض کر رہا تھا میں, ہاں, الحمدللہ الذی, یہ دعا ہم نے پڑھنی ہے, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا, اور وجعلنا مسلمین, اور ہمیں فرمانبردار مسلم بنایا. اگر ہم غیر مسلم ہوتے تو KFC کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے, پیپسی کمپنی کے لیے کمنٹس لکھ رہے ہوتے, بہت زبردست پیپسی ہے, ہماری زمزم کولا کسی کام کی. ہمارے یہاں پیپسی کا متبادل مکہ کولا, مکہ مدینہ کو بدنام کر رہے تھے نالائق لوگ. جب بائیکاٹ کیا نا کہ پیپسی کا بائیکاٹ کو, تو یہاں زمزم کولا آ گیا, مکہ کولا آ گیا. تو لوگ کہہ رہے تھے یہ کھانسی کا شربت زیادہ لگ رہا ہے, کولا اس میں کم ہے. تو کیوں مذہبی جگہوں کے نام رکھ کے اپنی پروڈکٹ کا مذاق اڑواتے ہو یار؟ مکہ کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ کوئی اور نام رکھ دو, وسیم کولا رکھ دو, ستار کولا رکھ دو, انڈا موڑ کولا رکھ دو, کچھ بھی رکھ دو. تو مکہ مدینہ کو ان چیزوں میں حرام ناجائز نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا سوچنا چاہیے نا ایسے موقع پہ.